بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، 21 اور 40 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ان تینوں آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے آداب کے حوالے سے، آپ کی اتباع کے حوالے سے اور آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ آیات ہیں. یہ سورہ احزاب قرآن مجید کی 33ویں صورت ہے اور اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں. یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں غزوہ احزاب کی وجہ سے، جس میں غزوہ احزاب کا بہت تسلسل کے ساتھ ذکر ہے، جو شوال 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں. پہلی جو ہماری منتخب آیت ہے، جو اسلامک سٹڈیز کا جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے BS لیول پر، اس میں یہ آیت شامل ہے. ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. النبی، نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین مومنین پر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. النبی، نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین مومنین پر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ یہاں تک کہ میں اسے محبوب ہو جاؤں. کس سے؟ من والدی اس کے ماں باپ سے، وولدی اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے. یعنی تمام لوگوں سے زیادہ، ماں باپ سے، اولاد سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور سیدنا عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
جب تک میں تمہیں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اے عمر، یعنی اب تو ایمان والا ہے، اب تو مومن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ، ہماری محبتوں کا محور جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہونی چاہیے۔ اللہ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اور اللہ سے محبت کسے نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ سے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ، یعنی اللہ سے محبت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع رسول۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلکہ امام بخاری نے تو جو حدیث میں نے پیش کی اس پر باب باندھا ہے، باب حب الرسول من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس سے اطاعت رسول یعنی محبت رسول یہ مقتضی ہے اطاعت رسول کو، کہ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ جو محبت صرف دعوے سے ہو اور اطاعت شامل نہ ہو تو وہ خالی دعویٰ ہے، وہ سچی محبت نہیں کہلاتی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، یعنی وہ میری دین کی اتباع کرے، وہ اپنی خواہشوں پر نہ چلے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، مطلب کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ مومنین کے سب سے زیادہ خیر خواہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جو مومن اپنی ذات سے اتنے خیر خواہ نہیں ہے، اتنے ویل وشر نہیں ہے جتنے خیر خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ امت کی خیر خواہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کس کی اتباع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ اپنے مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ نبی حق رکھتے ہیں، کہ نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی جو ازواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم، وہ ان کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ امت کے مومنین کی وہ کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ یعنی احترام میں، اکرام میں ازواج مطہرات کا اتنا احترام کیا جائے جیسے ماؤں کا احترام ہوتا ہے، بلکہ سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد
وہ آپ کی مومنین کی مائیں ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ لیکن بعض معاملات میں یعنی وہ امت کی مائیں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ مومنین سے، ایمان والوں مردوں سے پردہ، باقاعدہ پردہ کریں گی، اور مومنین بھی انہیں اجنبی سمجھیں گے، اور وہ کسی امتی کی وراثت سے میں دعوے دار بھی نہیں ہوں گی۔ تو ایک اعتبار سے یعنی مائیں ہیں، لیکن اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ وہ پردے کے احکامات ختم نہیں ہوں گے، مومنین ان کو اجنبی سمجھیں گے، اور یہ ازواج مطہرات کسی سے وراثت بھی نہیں پائیں گی، کسی مومن سے۔ تو یہ مطلب ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ وَأُولُو الْأَرْحَام رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، بعضهم ان کے بعض، اولا ببعض بعض پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ، کہ رشتہ دار بعضهم اولا ببعض ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روح سے، اللہ کی کتاب سے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، یعنی دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ شاید یہ مفہوم آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین نے، آپ کے فالوورز نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو مدینہ میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا اس وقت وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری، ان کی رہائشوں کا بندوبست کرنا، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسا زبردست ایک پلان کیا کہ مہاجر کو ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، یعنی ان کے اندر ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا، جسے رشتہ مواخات کہتے ہیں، مواخات مدینہ، یعنی مہاجرین کو انصار کا، مہاجر وہ کہتے ہیں جو مائیگریٹ ہو کے، جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے، انصار کہتے ہیں جو وہاں کے لوکل آبادی تھی مدینہ طیبہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، جتنے بھی مہاجرین آئے تھے، اور پھر انصاری پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ اس کی رہائش کا بندوبست اور اس کے روزگار کیا، وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو اس طرح مہاجرین اور انصار کے درمیان اجنبیت بھی ختم ہو گئی، اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا جسے بھائی چارے کا رشتہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اگر کوئی مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کا انصاری بھائی اس کی وراثت کا حصہ دار ہوتا، یا کوئی انصاری بھائی فوت ہوتا تو مہاجر اس کی وراثت کا حصہ دار ہوتا، اس کے ترکے کا وہ مالک بنتا۔ اب یہ ایک عارضی، وقتی، یہ ایک ضرورت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ انتظام فرمایا کہ مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، وہ ایک دوسرے کی وراثت، ایک دوسرے کے ترکے کے مالک بھی بننے لگے۔
اب جب مہاجر خوشحال ہو گئے، معیشت مدینہ کی مضبوط ہو گئی اور معاشی طور پر اب اس کی حاجت نہ رہی، تو وہ پہلا قانون جو پہلے سے تھا کہ رشتہ داروں کے جن سے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی جو آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، یعنی سب کے حصے، جو اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس متوفی جو فوت ہوتا ہے اس کے جو ورثاء کون ہوتے ہیں، وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ان سب کا حصہ ڈسکرائب ہے، ماں کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا۔ تو اب جب مدینہ کی معیشت مضبوط ہو گئی اور مہاجرین معاشی طور پر خوشحال ہو گئے، تو اب وہ اصلی قانون واپس آ گیا کہ رشتہ داروں کے زیادہ حقدار ہوں گے مہاجرین اور مومنین کی نسبت۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اب وہ قانون کہ مہاجر فوت ہوتا تھا تو انصاری وارث ہوتا تھا، یا انصاری فوت ہوتا تھا تو مہاجر وارث ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ میں، لوح محفوظ میں یہ نہیں لکھا، بلکہ کیا ہے، رشتہ دار وارث ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کی روح سے، اللہ کی کتاب کے قاعدے کے مطابق رشتہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت مومنین اور مہاجرین کے۔ ہاں، اب دوستیاں قائم ہو گئیں، تعلقات بن گئے، آپ کسی اپنے غیر رشتہ دار مومن کے ساتھ، غیر رشتہ دار دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، اللہ مگر یہ کہ ان تفعلوا الی اولیائکم، مگر یہ کہ تم کرو الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ معروفہ کو بھلائی تو کر سکتے ہو، لیکن وراثت جو ہوگی وہ کس کو ملے گی؟ رشتہ داروں کو۔ تو ولی اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ انہیں آپ گفٹ کر سکتے ہو، تحفہ دے سکتے ہو، کوئی ان کے بارے میں وصیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد، لیکن اس کا بھی ایک ضابطہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ صرف ثلث مال میں ہوتی ہے۔ ثلث مال کا مطلب 1/3۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ترکہ ہے اور اس نے وصیت کی کہ میرے فلاں دوست کو دے دیا جائے، تو اس دوست کو صرف 1/3 دیا جائے گا، 2/3 رشتہ داروں کو ملے گا۔ وراثت جو اللہ کا قانون ہے۔ یا آپ زندگی میں کسی دوست کو ہبہ کرنا چاہیں، کوئی تحفہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے، اللہ مگر یہ کہ ان تفعلوا، تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے طرف یا دوستوں کے ساتھ معروفہ کوئی بھلائی۔ ہاں، تم دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، کانا ہے ذالک یہ، فی الکتاب کتاب میں، یہ اس کتاب مستورہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ قانون، یہ ضابطہ کہ رشتہ داروں کے وارث بنتے ہیں، اور اگر آپ بھلائی کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ ضابطہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہاتہم، وہ ان کی مائیں ہیں، کن کی؟ ایمان والوں کی۔ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ماں کا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو رشتہ دار ہیں، بعضهم اولا ببعض، وہ ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روح سے، اللہ کی کتاب کے مطابق، من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم لوگ اپنے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات اس کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔
اب اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 21 جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لمن لام زیر لی کے لیے، اس شخص کے لیے، من جو، کانا ہے، یرجو وہ امید رکھتا، اللہ کی، اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا، کثیرن کثرت سے، اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے تو دیکھیے کہ بہترین نمونہ کا مطلب کہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے، ان کو رول ماڈل بنائیے اور زندگی گزاریے، تو یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اس آیت کے سیاق و سباق میں آگے پیچھے میں جہاں یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب میں، تو جنگ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جنگ میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سپہ سالار کی ہوتی ہے، کمانڈر ان چیف کی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، صحابہ کے زمانہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود ہی کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، خود ہی سپہ سالار ہوتے تھے۔ اب آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو غزوہ احزاب ہے یا بیٹل آف احزاب جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے تمام دشمن جو ہے وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے، 10,000 کی تعداد، اور مسلمانوں نے کیا تدبیر کی تھی کہ خندق کھود کے ان کو باہر روک دیا تھا، اور دشمن کی کثرت کہ 10,000 پوری، یعنی وہ کولیشن کی صورت میں آئے تھے، خوراک کی قلت کہ اب مدینہ سے باہر سے تو کوئی چیز آ نہیں سکتی، اور وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، گھیراؤ کیا ہوا دشمن نے، تو حالات بڑے سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات پر ذرا پر بھی لغزش نہیں ہوئی، آپ کے ارادوں میں کوئی کمزوری نہیں ظاہر ہوئی، آپ ڈٹے رہے دشمن کے مقابلے، اللہ پر بھروسہ رکھ رہے تھے، اللہ کی مدد کے پر امید منتظر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے ایک ایک کام میں ساتھ مل کر کر رہے تھے، خندق کھدوا رہے تھے، تو کسی نے بھوک کی شکایت کی اور کہا کہ دیکھیے خوراک کی قلت ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہ اس سچویشن میں، اس سینیریو میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، آپ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں، اس حالت میں، اس جنگی صورت میں، اس حالات کی سنگینی میں
تمہارے لیے مومنین کو کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہونی چاہیے. لیکن یہ حکم صرف جنگ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ خاص ہے، عام ہے ہر شعبے کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ گھر سے بات شروع کر لیجئے کہ اگر آپ گھر میں باپ ہیں تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے. آپ شوہر ہیں تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے. اگر آپ مسند قضا پر بیٹھے ہیں، آپ جج ہیں، تو دیکھیے مدینہ کے قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے تھے، آپ کیسے فیصلہ فرمایا کرتے تھے. اور اگر آپ مسند اقتدار پر متمکن ہیں، اقتدار کی باغیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو دیکھیے ریاست مدینہ کے حکمران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ویسے حکمران بنیے. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، معاشی سرگرمیوں میں آپ کر رہے ہیں کوئی عمل، معاشی اعتبار سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کے حوالے سے کیا آپ کا طرز عمل ہے، آپ کی احکامات ہیں. اور اگر آپ معاشرت کے لوگوں کے ساتھ میل جول، کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رکھے. آپ کا سماج میں، سوسائٹی میں کس طرح کیا رول ہونا چاہیے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج اور سوسائٹی کے لیے کیا رول تھا. اسی کو فالو کیجیے، اسی کی اتباع کیجیے، اسی کی پیروی کیجیے. تو یہ مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو. مطلب کہ جس بات کے کرنے کا تمہیں رسول حکم دیں وہ کرو، اور جس بات سے منع فرما دیں رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین ایک رول ماڈل ہونی چاہیے. لیکن یہ کن کے لیے ہوگی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو. تو اس کا مطلب کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ نہیں بناتا؟ وہ شخص نہیں بنائے گا جو اللہ کی امید نہیں رکھتا، جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تو اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جو امیدوار ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو، یعنی اسے امید ہو کہ مجھے اچھے عملوں کا مجھے اجر ملے گا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. سورۃ الرعد میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر آپ کی زبان سے تر رہنی چاہیے. پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور یوم آخرت کا امیدوار ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کیا کرتا ہو؟ کثرت سے کرتا ہو. تو سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا.
اور ایک میں آپ کو ذکر بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. کلمتانی حبیبتان، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے. ثقیلتانی فی المیزان، وہ ترازو کے اعتبار سے یعنی اپنے اجر کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں. خفیفتانی علی اللسان، اور زبان پر ادا کرنے کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی بہت مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کا ذکر کثرت سے کیا کریں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، ان کا اجر بہت ملے گا، اور ان کو ذکر کرنے کے اعتبار سے یہ ہلکے پھلکے ہیں. اب ہم آج تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. اس آیت کا جو موضوع ہے وہ ہے ختم نبوت. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، ابا والد باپ، احد کسی کے، من رجالکم تم مردوں میں سے، تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. وکان اللہ بکل شیء علیما، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیما جاننے والا. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر دی. تو دشمنان اسلام نے تانا دیا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں کہ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ نہیں، اور ایک ہی زید ہی کیا، کسی بھی مرد کے باپ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، قاسم، طیب یا طاہر، یہ تو بچپن میں فوت ہو گیا، رجولیت کی عمر کو پہنچے ہی نہیں ہے. اس لیے کوئی حقیقی بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کیا فرمانا، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تو یہ جو تانا دے رہے ہیں آپ کو دشمنان اسلام کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے، جو ان کی متعلقہ سے نکاح کر لیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اللہ کے رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول ہیں. تو جو سماج میں، سوسائٹی میں اگر کوئی غلط عادت یا کوئی غلط رواج ہے تو نبی سب سے پہلے ختم کرتا ہے اس کو. تو عرب کے سماج میں منہ بیٹے کو کیا حقیقی بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو شریعت میں چونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ متبنہ لے پالک منہ بولا بیٹا، کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے شرعی طور پر جو حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں. اب سماج سے اس رسم بد کا، اس برے دستور کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول نے کرنی ہے. اور آپ آخری نبی بھی ہیں، تو اب نبوت تو آنی نہیں ہے.
اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر کے اس برے دستور کا، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، خاتمہ کیا، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی یہ راستہ ہموار ہو، انہیں ایسا کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایک ایسے محل کی ہے، ایسے خوبصورت محل کی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، کسی نے محل بنایا اور خوبصورت بنایا، اور ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب گزرنے والے دیکھتے ہیں کہ تعجب کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل اور ایک اینٹ جو ہے اس میں خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیون ہوں۔ کیا مطلب کہ اب اینٹ اس محل، نبوت کے محل میں جو خالی جگہ تھی وہ لگ گئی، اب نبوت کا محل تعمیر ہو گیا، اب مزید کسی اینٹ کی گنجائش نہیں، لہذا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ تو نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اور آپ جوان طلباء اور طالبات ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے کچھ چیزیں علم رکھتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب مدینہ آیا اور اس کے ساتھ کافی لوگ بھی تھے، اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنائیں تو میں ان کی تابعداری کرتا ہوں، میں ان پر اسلام لے آتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو بھی لایا، ایک پریشر ڈالنے کے لیے، یا جسے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مانی گئی اور مانی جائے گی کہ میں اتنے لوگوں کے ساتھ آیا ہوں، میرے اتنے فالوورز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بھی تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے مسلمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم محمد سے یہ چھڑی بھی مانگو گے تو میں نہیں دوں گا، جانشینی تو دور کی بات ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد تم میرے خلیفہ بنو، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگو گے محمد سے تو وہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، اور اللہ نے جو کچھ تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اس سے بچ نہیں سکتا، اور تو اسلام نہ لائے گا اور اللہ تجھے تباہ کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی دشمن ہے جس کا حال مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا، اور یہ ثابت بن قیس میری طرف سے تمہیں جواب دے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور جو جنگ یمامہ ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں وہ اسی سے لڑی گئی تھی، اور اس میں یہ واصل جہنم ہوا تھا۔ تو یہ جو خواب کی بات ہوئی، کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ مجھے بتا کہ وہ خواب والا کیا معاملہ تھا. تو حضرت ابو ہریرہ نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا، سویا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں. تو میں بہت پریشان ہو گیا. خواب ہی میں مجھے حکم دیا گیا کہ ان پر پھونک مارو. میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. میں نے اس کی یہ تعبیر سمجھی کہ میرے بعد 2 جھوٹے شخص پیغمبری کا دعویٰ کریں گے. ان میں سے ایک اسود عنسی ہوگا اور دوسرا مسیلمہ کذاب. تو یہ اس دور کے مدعیان نبوت تھے جن کو ہم کذاب کہتے ہیں، جھوٹا. کیونکہ نبوت کا دروازہ تو اب یعنی یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، بے شمار احادیث ہیں، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے قیامت تک کے لیے. ہاں، ایک اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرب قیامت میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، تو وہ بھی تو نبی ہوئے، تو اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی ہوئے. کوئی دماغ خراب ایسے کر سکتا ہے آپ کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت میں، تو وہ نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہوگا. وہ آپ کی امتی کی حیثیت سے اتریں گے، اور آپ جو نبی ہیں وہ آپ سے پہلے کے ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ رسالت سے پہلے نبی تھے. اب جب وہ آئیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. تو ختم نبوت اور آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں آتی. یہ امت کا کیا ہے؟ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن آج ہم اپنے اس فی زمانے ہی جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک فرقے کا نام ہم سنتے ہیں جن کو ہم قادیانی کہلاتے ہیں یا مرزائی کہلاتے ہیں یا احمدی کہلاتے ہیں. جوان بچوں کو تو شاید ان کا پوری طرح بس نام سنا. تو ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. ہم احمدیوں کو یا مرزائیوں کو یا قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا مرزا غلام احمد، یہ قادیان کا رہنے والا تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب جو اس کو نبی مانتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اب ایک اور بات آپ کو سمجھانے کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ کیسے غلط ہے. وہ دعویٰ اس اعتبار سے غلط ہے کہ وہ ایک تو نبوت، ایک آپ ضابطہ سن لیں، اور یہ بات مجھے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا کل انتقال ہوا ہے، انہوں نے مجھے بتائی تھی اور سمجھائی تھی کہ نبی جو ہوتا ہے، جس کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی، جتنے بھی نبی آئے ان کو ایک دم سے نبوت دے دی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ نبوت ملی ہو. یعنی نبی نے کھڑے ہو کے جب نبوت اس کے پاس آئی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس سے پہلے اس کے کوئی دعوے اس طرح کے نہیں ہوتے. تو نبوت تدریجن نہیں ہوتی، سٹیپ بائی سٹیپ نہیں ہوتی. یہ جو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا. مثلا پہلے تو وہ خود ختم نبوت کا قائل تھا،
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا تھا. وہ اپنی ایک کتاب ہے حمامت البشرا، اس میں لکھتا ہے کہ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے تو کیسے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی بند ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا. اور اسی کتاب کے یعنی یہ صفحہ 20 پر بات ہے، اور صفحہ 79 پر وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوں اور کافروں سے جا ملوں. تو اس کا مطلب ابتداً اس نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. پھر اس نے اپنے آپ کو کبھی مسیح مسیح کہا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اپنے آپ کو بالکل نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کبھی بروزی نبی یا ذلی نبی کا دعویٰ کیا. یعنی بروزی اور ذلی نبی کا مطلب کیا ہے کہ اصل نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں اس کا سایہ ہوں، میں اس کا عکس ہوں. یعنی میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بروزی یا ذلی نبی بنا دیا. یعنی میں ان کا عکس ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس کا سایہ ہوں. تو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، وحبی ہوتی ہے. کوئی آدمی اپنی محنت سے، اپنے اعمال سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی جتنا بڑا بھی ولی ہو. نبوت اللہ کا گفٹ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو ان کا اپنے آپ کو ذلی یا بروزی نبی کہنا، تو یہ کئی سٹیپوں کے ساتھ جو ہے یہ نبی کا دعویٰ. تو نبی جو ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی تدریجن نہیں ہوتا. نبوت کبھی بھی کسی بھی نبی کو تدریجن نہیں ملی. یہ واحد جھوٹا نبی تھا جس نے کئی سٹیپ لیے نبوت تک پہنچنے کے لیے. اور یہ سایہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، اس کا تو کردار بڑا گندا تھا. اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کبھی بد زبان نہیں ہو سکتا. نبی اپنی بدترین دشمن کو بھی گالی نہیں دیتا. گالی دینا نبی کریم کسی بھی نبی کا شایان شان نہیں ہے. جو گالی دیتا ہے وہ سمجھ لو کہ نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنا بد زبان تھا کہ اپنے مخالفین کو کیا کہتا تھا، ولد الزنا، ولد الحرام، یعنی زنا کے بچے، زنا کی پیداوار، حرام کی پیداوار. اور اپنی ایک کتاب میں اپنے مخالفین کو، یعنی ان مخالفین کو جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کیا لکھا، ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد. تو ایسی زبان بولنے والا نبی نہیں ہو سکتا. ہم تو کسی بد زبان کو ٹیچر قبول کرنا پسند نہیں کرتے کہ یہ بد زبان ہے. تو جو اپنے ماننے والوں کے علاوہ ہر مسلمان کو جس مسلمان نے اس کو نہیں مانا، اسے کیا کہہ رہا ہے، ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد. تو کیا یہ نبی کے منہ سے اس طرح کے مغلظات، اس طرح کی گالیاں نکل سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا. ایک کتاب میں اپنے مخالف پر لعنت بھیجنے کا اس کا دل کیا تو 1000 بار لعنت کہنے یا لکھنے پر اکتفا نہیں کیا. فی الواقع 1000 بار لعنت کا لفظ لکھ کر کتاب کے 3-4 صفحے لکھ دی. لعنت 1000 بار لکھا. یعنی یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ 1000 بار لعنت ہو، لیکن کیا کیا، اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 1000 بار لفظ لعنت لکھا. تو جو اس کردار کا، اس کماش کا آدمی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گھٹیا اتنا. میری ایک مرتبہ کسی قادیانی سے بحث ہو گئی اور اس نے بڑے دلائل دینا شروع کر دی. میں نے اسے ایک شعر سنایا. میں نے کہا کہ تمہارا
جو مرزا ہے وہ اپنے آپ کو، مجھے شرم آتی ہے کہ میں منہ سے وہ لفظ کیسے نکالوں. اس نے، میں شعر سناتا ہوں، آپ خود ہی اس کا مفہوم اخذ کیجئے گا. میں روزے کے ساتھ اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس کا مطلب آپ کو شعر، یہ شاعر بھی تھا اور اس کا شاعر ہونا بتاتا ہے کہ یہ نبی نہیں، یا ذلی یا بروزی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نبوت کسی قسم کی بھی دروازہ بند ہو گیا. ہر طرح کا کوئی آج کے دور میں آپ کو کہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں لیکن ہم فلاں کو بروزی یا ذلی مانتے ہیں، تو اس کی بات بالکل نہ مانیں. یہ اسلام کیا ہے؟ بس اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبوت کا دروازہ بند، کسی قسم کا نبی نہیں آنا. تو یہ شاعر تھا، اور سورہ یاسین میں تو اللہ نے تردید کر دی ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں، اور شاعر ہونا آپ کی شایان شان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک شعر میں یہ کہتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار. یعنی اے میرے پیارے، میں نہ تو مٹی کا کیڑا ہوں اور نہ آدم کی نسل سے ہوں، بلکہ میں انسان کی جائے نفرت ہوں، جس سے سب لوگوں کو شرم آئے. اب انسان کی جائے نفرت کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھ. وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں انسانوں کی ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار. جب میں نے یہ شعر اس قادیانی کو سنایا، وہ میرے ساتھ مناظرے سے بھاگ گیا. تو یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کا شعر ہے، در سمین اس کا ایک پورا دیوان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی جہاد سے، قتال سے، وہ تو جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، وہ اس وقت کے چودھریوں کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس نے تو قتال اور جہاد کو بھی حرام قرار دیا. کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. جہاد کو بھی حرام قرار دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ انگریز کا پروردہ تھا. انگریز جب ہندوستان پر قبضہ کیا اور اس نے مسلمانوں اور پورے ہندوستان پر قبضہ کر دیا، ناجائز قابض تھا، تو مسلمانوں میں جہاد کی تحریکیں شروع ہوئیں انگریز کے خلاف. تو انگریز نے سوچا کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور جہاد کی روح کو ان سے نکال دیا جائے. تو اس نے اس کو ہائر کیا، اور یہ اس نے خود اپنی کتابوں میں اقرار کیا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. تو انگریز نے اس کو کہا، اس کو پالا پوسا، تحفظ فراہم کیا، ملازمتیں دیں ان کے ماننے والوں کو، اور اس نے انگریز کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جہاد، قتال، جنگ، اس کو حرام قرار دیا. اس کی ذات میں 100 قسم کے عیب تھے، ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا. اس کی فیملی میں ایک خاتون تھی محمدی بیگم. اس نے اپنے اخبار میں یہ اشتہار دے دیا اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ نے وحی کی ہے کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا. اب ان کے رشتہ داروں نے اس کو وہ لڑکی دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس کی اگر کہیں اس کی شادی انہوں نے کہیں اور کرنے کا ارادہ کر دیا. کہا اگر کوئی اور، پھر اس نے ایک دعویٰ کیا کہ اگر اس کی کہیں اور شادی ہوئی تو فلاں ہو جائے گا، فلاں مر جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ دین کے پکے تھے، پکے مسلمان تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو کہتا ہے بکواس کرتا ہے کرتا رہے. تو اس کی محمدی بیگم سے شادی نہیں ہوئی، وہ دوسری جگہ خوشحال رہی. پھر اس نے
یہ یعنی محمدی بیگم کی زندگی میں یہ واسط جہنم ہوا، یہ مر گیا، اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ تو جھوٹ اس کی کئی پیشن گوئیاں ایسی ہیں، ان کا حشر ایسا اللہ نے کیا کہ ساری پیشن گوئیاں اس کی کیا ہوئیں؟ جھوٹی ثابت ہوئی۔ ایسا شخص کیسے نبی ہو سکتا؟ تو 1974-73 میں پاکستان کی آئین ساز ادارہ یعنی قومی اسمبلی، پاکستان کی اسمبلی نے اسے باقاعدہ غیر مسلم ڈکلیئر کیا۔ یہ آئین پاکستان کے روح سے یہ غیر مسلم ہے۔ تو میرے بچوں، ان کے کسی چال میں نہ آ جانا، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ ہم گناہ گار تو پہلے بھی بہت ہیں، لیکن کم از کم ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ کبھی کسی قادیانی کے مکر و فریب میں نہ آئیے گا۔ وہ ایسے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایمان بچانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کسی نبوت، کسی قسم کی نبوت کا دروازہ نہیں کھلا۔ تو اپنے آپ کو ان کے چکروں سے، ان کے مکر و فریب سے دور رکھیں۔ یہ ایسے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتا، جو مرزا نے اپنی کتاب میں عجیب و غریب اللہ کی توہین بھی کی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ بھی کہا ہے، اللہ سے برتر بھی کہا ہے، اور عجیب بے وقوفی والی بات کی ہے کہ میں پریگننٹ ہوا بائی گاڈ، اور میں نے خود سے خود کو جنم دیا۔ عجیب حماقتیں، میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، جو اس کی غلیظ ترین باتیں ہیں۔ تو ایسا شخص میں نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں کیوں اس کو لوگ مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو مرد کا جائے آر اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں وہ ہوں، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ گالیاں بکنے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، یہ تو اس کی شکل بھی کری ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کہیں کوئی یہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ یہ مسلمان، اور آج کل کیا ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ تو یہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیں تو ہمارے لیے ان کے لیے کیا ہے؟ نرم گوشہ ہے۔ اب سنیے اس آیت کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، وکان اللہ، اور اللہ ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، علیما، خوب جاننے والا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔